السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر، آپ کے آل بیت پر، قیامت تک آنے والے سارے مسلمین اور مومنوں پر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ انسانیت کے لیے جو اسلام میں پیغام ہے، ہر کچے اور پکے مکان میں تعارف اسلام کو پیش کرتے ہوئے انسانیت، سسکتی بلکتی انسانیت تک یہ پیغام رحمت پہنچانے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، روح رمضان کی سیریز میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے، اور یہ آج آخری کڑی ہے ہماری رمضان مبارک کے اواخر میں۔ مجھے آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو آج آخری ایپیسوڈ میں میں چاہتا ہوں کہ قرآن مجید، جو کہ قرآن مجید رمضان مبارک میں نازل ہوا، اس تعلق سے اور اذکار اور مغفرت کے لیے سید الاستغفار کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں، تاکہ مغفرت مل جائے، مقصد رمضان مل گیا، قرآن مجید سے تعلق ہو جائے، مقصد رمضان مل گیا، احادیث مبارکہ پڑھنے کا آپ کو چسکا لگ جائے، مقصد رمضان مل گیا، ہمارے زندگیوں کے اندر ایمان اور عمل کا انقلاب آ جائے، مقصد رمضان مل گیا۔ نہ صرف رمضان بلکہ پورے زندگی کی تبدیلی کا اگر آپ نے تہیہ اور ارادہ کر لیا، اس کی ٹریننگ بھی لے لی اعتکاف اور اواخر عشر میں، تو پھر آپ کو مقصد رمضان مل گیا، گویا کہ روح رمضان مل گیا۔ تو یہ ہماری تھیم ہے، یہ ہمارا سیریز کا ایک آخری حصے پر، آخری ہم پڑاؤ پر گویا کہ پہنچ چکے ہیں۔ تو لہذا ایسے ٹائم پر ابھی تک جو آپ کو میں نے الفاظ بتائے تھے، ان الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے خاص طور سے تقوی کہ عملی طور پہ زندگی میں کیسے لائے، اور آخری عشرے میں خاص طور سے کیسے لائے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو 2 حدیثیں بیان کی تھی، 2 صحابی کا قصہ میں نے بیان کیا، پھر اس کے بعد 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، وہ والی حدیث کی میں نے تشریح کی تھی۔ آج میں آپ کو ایک انداز سے جو قرآن مجید اور صحیح احادیث اور سیرت کی روشنی میں ایک خاص طور سے ہم کو جو سبق ملتا ہے، اس سبق سے سمجھانے کی میں کوشش کروں گا، کہ وہ ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں علم ہوتا ہے لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم علم بڑھانے میں ہم نے پریکٹس کی، عمل کے لیے پریکٹس ہی نہیں کی، تو ظاہر بات ہے آدمی جیسا پریکٹس کرے گا اس کا وہ عادی ہو جائے گا۔ تو بعد اگر ذہن ہم نے یہ بنا لیا کہ مجھے صرف سننا ہے لیکن عمل نہیں کرنا ہے، تو ایسے تو بہت سارے بے عمل مسلمان بڑھتے چلے جائیں گے پھر۔ لیکن اللہ کو، قرآن مجید کو یہ مطلوب نہیں ہے۔ مطلوب قرآن کیا ہے کہ آدمی سمعنا و اطعنا، سنے بھی اور اطاعت بھی کرے۔ خالی سمعنا کہہ لے اور اس کے بعد کہے کہ بھئی میں سمجھوں گا، دیکھوں گا، تو ایسا تو نہیں۔ تو اب یہاں پر ہمارے لیے ایک موقع ہے کہ ہم سوچیں، اگر ابھی تک بھی تبدیلی نہیں آئی ہے تو میں ذرا یہاں پر سوچوں کہ پھر مجھ میں اور ابلیس میں کیا فرق ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا میں اس کے کانسیکوینسز بتا رہا ہوں کہ عمل نہیں کرنے کے نقصانات کیا، کیونکہ عمل کرنے کے فائدے کیا میں نے بتایا، لیکن قرآن مجید میں 2 طریقے سے تربیت ہوتی ہے، بشیرا و نذیرا۔ میں صرف خوشخبری بتا دوں، پازیٹیو بتا دوں تو ذہن کام نہیں کرتا، بعض اوقات ذہن کب کام کرتا ہے، نذیرہ پہلو بھی بتانا پڑے گا۔ یعنی اگر میں نہ کروں گا عمل تو کیا ہونے والا ہے، دیکھیں آپ غور کر کے دیکھیں آپ۔ ابلیس ہے، وہ یہ مانتا ہے، اگر آپ پڑھیں سورہ صاد، سورہ نمبر 38 کی آیت نمبر 79 پڑھی، اس کے اندر ہے ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ کیا کہہ رہا؟ اے میرے رب۔ یعنی ابلیس بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پیدا مجھے کیا بلکہ وہی پال رہا ہے، وہ بھی مانتا ہے، لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتا، تو پھر فائدہ کیا ہے؟
اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں قال ما منعک اللہ تسجد، اور ایک جگہ پر ہے ما منعک آ تسجد، سجدہ کرنے سے ابلیس آخر تجھے کس چیز نے روک دیا؟ وہ کہہ رہا رب ہے، کہہ رہا ہے میں مانتا ہوں کہ رب ہے، پالنے والا تو ہی ہے، تو ہی مہلت دے گا تو میں قیامت تک زندہ رہوں گا، تو مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ کی ذات کو مانتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہے۔ آج ہمارا بھی حال دیکھ لیجئے، ہم کو معلوم ہے کہ غیبت حرام ہے پھر بھی غیبت کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ بے نمازی زندگی اچھی نہیں ہے پھر بھی بے نمازی رہتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ بدعتیں ضلالت اور گمراہی ہے پھر بھی بدعت کرنے میں مزہ آتا ہے ہم کو معلوم ہے کہ شرک ظلم ہے پھر بھی دیکھیں آپ شرک کے بارے میں کوئی اہتمام نہیں، کہیں جا کر کوئی درس نہیں، کوئی کتاب نہیں پڑھتے، اس کے بارے میں اویئرنیس، باٹنی کا سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں، زوالوجی کا سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں، کیمسٹری کا سبجیکٹ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایسے میں نے بڑے بڑے دانشوروں کو دیکھا شرک کا سبجیکٹ پڑھا ہی نہیں، انہوں نے حدیثوں کو پڑھا ہی نہیں، آیتوں کو پڑھا ہی، تو ان کو سمجھ میں کیسے آ جائے گا؟ فرق کیسے کریں گے کہ توحید ہے، شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ سنت ہے، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے؟ فرق کرنے کے لیے علم تو چاہیے۔ اب علم آ بھی جائے، عملی طور پہ کوتاہی دیکھیے کہ یہاں پر ابلیس کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے مہلت دے، مطلب کیا ذات کو مانتا ہے بات کو نہیں مانتا ہے۔ ہمارا بھی تو حال وہی ہو رہا ہے نا کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے پھر بھی ہم وہی کماتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا حرام ہے پھر بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ ابلیس کا راستہ ہے۔ کفار قریش کو دیکھیں آپ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے تھے، بات کو نہیں مانتے تھے۔ جب ان کی ذات کا بارے میں پوچھا تھا تو کیا کہتے تھے؟ صادق ہے، امین ہے، بلکہ اپنی امانتیں تک جا کے رکھواتے تھے، کہتے تھے ٹرسٹ وردی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ٹروتھ فل ہے، بہت سچے بولنے والے ہیں، صادق ہے، امین ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک قافلہ ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو کہہ رہے ہاں، ما جربنا علیک الکذب، ہم نے آپ پر کبھی جھوٹے کا تجربہ نہیں کیا، ہم ماننے تیار ہیں۔ تو کہا کہ پھر اس کے بعد والی زندگی میں جہنم کا گڑھا آنے والا، میں اس سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، پھر تم کیوں نہیں مانتے؟ اسلام قبول کرو اپنے، کیونکہ کلمے کے بغیر وہاں پر نجات ہونے والی نہیں ہے، اسلام کے بغیر نجات ہونے والی نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ من کا ایک مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پیش کیا۔ تو ابو لہب نے کیا کہا؟ تَبًّا لَكَ یا محمد لِهَذَا جَمَعْتَنَا، اے محمد تمہاری تباہی ہو، نعوذ باللہ، کیا تم نے اس کے لیے جمع کیا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتے تھے، بات کو نہیں مانتے تھے۔ آج اگر 1.7 بلین مسلمان کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ یہ رمضان مبارک میں ہم کو تھاٹ کرنا، سوچنا ہے، ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کیا ہم عملی طور پر عقیدے کے اندر صفائی میں ہیں، یا وہاں پر ہمارے کچھ پینڈنگ فائلیں ہیں؟ کہ ایسا تو نہیں کہ شرک، کفر، نفاق، ریاکاری، اب شرک سے بچ بھی جاتے، ریاکاری میں پھنس جاتے، کبھی شرک اور ریاکاری سے ہی بچ گئے، کفر والے خیالات، لبرلزم، آزاد خیالی، تقدیر پر اعتراضات، قرآن مجید کے آیتوں پہ اعتراضات، شبہ کفر کے راستے پر نکل رہے ہیں۔ کوئی نفاق، اسلام کے بعض چیز اس کو پسند نہیں، اندر ہی اندر نفاق، کہیں عملی نفاق، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، امانت میں خیانت کر دینا اور گالی گلوچ کر دینا۔ اب پھر یہ عملی نفاق کیسے بچائیں گے اپنے آپ کو عقیدے کے برائیوں سے؟ جب تک کہ علم نہیں ہوگا، جب تک کہ مضبوطی سے ٹریننگ نہیں ہوں گی۔ تو رمضان مبارک کی ٹریننگ مسجدوں میں ہوتی ہے، اعتکاف میں ہوتی ہے، قرآن مجید سے ہوتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں ہوتی ہے، علماء کی صحبت میں ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کا آپ کو کیڈر بنانا پڑے گا، برے لوگوں کو اپنی زندگیوں سے دور کرنا پڑے گا۔ دور مطلب اس سینس میں کہ ان کی اصلاح کریے آپ، لیکن ان کا اثر مت لیجیے۔ دور کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ بالکل دور ہو جائے تو ان کی اصلاح کون کریں گے۔ دور کا یہ مطلب ہے کہ ان کا اثر مت لیجیے، بلکہ اپنا اثر ڈالیے، علماء سے سیکھیں اور اپنا اثر ان پر ڈالیے۔ تو اب یہاں پر
یہ اس چھوٹے قرآن مجید اور صحیح احادیث کے مطالعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ذات ماننا کافی نہیں. آج ہم مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف میں آپ کے گال مبارک ایسے تھے, آپ کا منہ مبارک ایسا تھا, عزت اگر کوئی کہتے پہلا جا بال ہے تو پوری عزت کے ساتھ جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بال کو دیکھنے, تو اس کا مطلب عزت بہت ہے اور یہ اچھی چیز ہے, عزت کرنا بہت اچھی چیز ہے. لیکن کیا ہم صرف ذات کی عزت کریں گے اور بات کی نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور ہماری حالت دیکھیں نماز میں کہاں ٹھہرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں کیسے زندگی گزار رہے اور ہماری ایمانی کیفیت کیا ہے. معاملات, زبان کی صفائی, معاملات کی صفائی, اپنے دل کی صفائی, صفائی قلب, دماغ کی صفائی, آنکھوں کی صفائی, کان کی صفائی. میرے اعضاء کسی پر ظلم کر رہے ہیں, میرے قدم کہاں جا رہے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں, میرا ٹائم ویسٹ کہاں کر رہا ہوں, میں اپنی جوانی کہاں لگا رہا ہوں, میرا مال کہاں لگ رہا ہے, میرے بیوی بچے کہاں جا رہے ہیں, میرا خاندان, میری فیملی. سوچنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ سوچنے کا ٹائم ختم ہو جائے ہمیں سوچنا پڑے گا. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اس سے پہلے کہ محاسبہ کرو اپنا حساب کرنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ نماز ہماری پڑھی جائے نماز پڑھنا پڑے گا. اس سے پہلے کہ قیامت کا دربار قائم ہونے والا حساب و کتاب, اس سے پہلے آج محاسبہ کرنے کا ٹائم ہے رمضان المبارک میں. اور اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے, موقع دیتے, بعد میں موقع چھن جائے گا. کئی لوگ آج خبر میں تھے جن کے ارادے بڑے بڑے تھے ہوں گے, اگلے سال ہو جائیں گے, اگلے سال ہو جائیں گے, لیکن آج وہ خبر سے باہر نکل کے آ کے رمضان میں آپ کے ساتھ روزہ نہیں رکھ سکتے. وہ تو چھوڑیے, ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں کتنے ایسے ہیں جن کو خواہش ہے روزہ نہیں رکھ سکتے. ہاسپٹل تو چھوڑیے, گھروں کے اندر کتنے ایسے شوگر کے مریض اگر روزہ رکھیں گے نا کپ کپی طاری ہو کے گری جائیں گے, پریشان ہے, چاہتے ہیں کہ روزہ رکھے, طاقت نہیں ہے کہ روزہ رکھ لے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم کو عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں اور سوارنے, تقوی کا مقصد حاصل کریں, رمضان مبارک کا مقصد حاصل کریں. اب یہاں پر رمضان عمل نہیں کرنے سے کیا ہوتا ہے, ابلیس کے راستے پر ہے, ابو جہل کے راستے پر ہے, ابو لہب کے راستے پر ہم جا رہے ہیں. جتنا عمل سے دور ہوتے جائیں گے اتنا جاہلیت سے اور ابلیس کے راستے پر جا رہے ہیں. جتنا عمل مضبوط کرتے جائیں گے, نبیوں کا راستہ, صدیقین کا راستہ, شہداء کا راستہ, صالحین کا راستہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. تو من النبیین, خالی مان لینا سن لینا, کلمہ پڑھ لیے تو نہیں. یوتیعی وَمَن یوتیع اللہ, وَمَن یوتیع اللہ والرسول کہہ رہے, اطاعت کرنا ہے, عمل میں لانا ہے. صرف وَمَن یعلم اللہ والرسول یہ نہیں آیت, جو اللہ اس کے رسول کو جان لے. وَمَن یحترم اللہ والرسول, جو اللہ اس کے رسول کا احترام کر لے تو مغفرت ہو جائے گی. ویسا ہے تو پھر ابلیس کی بھی ہو جاتی, بڑا احترام کرتا تھا, ربی ربی کہہ رہا, میرے رب میرے رب. ہمارے تو کئی ایسے مسلمان ہیں کہ رب کہتے کہتے شرک بھی کر لیتے, یہاں تو ابلیس تو ربی کہہ رہا, پھر بھی احترام, یہ الفاظ نہیں چلیں گے. اطاعت, یہ اطاعت چاہیے, اطاعت چاہیے. وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالی نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین کے ساتھ جب, کیا بہترین رفاقت ہے. کہہ رہے جیسے عمل نہیں کرنے سے کون سے راستے پر جا رہے ہیں, ہم صراط مستقیم سے دور ہو رہے ہیں. اگر ایمان کے بعد عمل آ جائے گا تو ہم صراط مستقیم پر جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو صراط مستقیم چاہیے, اس کے لیے دعا کرنا پڑے گا, دعائیں بھی ہونا پڑے گا. اب دعا میں جب ہم کرنے آتے ہیں تو سید الاستغفار, ویسے تو دعائیں بہت ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ کا ذکر, الذو بی یا ذا الجلال والاکرام. دعائیں کرنے سے پہلے یا ذا الجلال والاکرام کہہ کر آپ مانگے, دعائیں جلدی قبول ہوتی. لا حول ولا قوت الا باللہ, دعاؤں میں پاور آ جائے گا. آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے, اس کے بعد درود پڑھتے ہیں, اس کے بعد استغفر اللہ پڑھتے, پھر اپنی دعائیں رکھتے ہیں, پھر آخر میں درود پڑھتے ہیں, درود ابراہیمی. تو یہ پیکیج بنتا ہے, دعائیں قبول ہوتی ہے. لیکن سید الاستغفار کا معنی بھی غور کرتے جائیے. اس کو سید کا مطلب ہوتا ہے سردار. ویسے سارے مغفرت مانگنے کے بہت طریقے ہیں. یا حی یا قیم برحمتک استغیث, رب اغفر لی رب اغفر لی رب, بڑی اچھی دعائیں. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, یہ بھی اچھی دعا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا,
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بڑی اچھی دعا ہے لا الہ الا هو الحی القیوم، بڑی اچھی دعائیں ہیں، لیکن ان ساری دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار ایک دعا کو ہی کہا، استغفار کا بھی سردار. اس کے اندر کیا خصوصیت ہے؟ اب غور کیا، تدبر کیا علماء کرام نے، تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ بتایا کہ وہ دعا، یہ دعا کے اندر سید الاستغفار اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر نہ صرف اللہ سے بندہ معافی مانگ رہا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی کیسے مانگنا بھی سکھا رہے ہیں، معافی کیسے مانگنا سکھا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ دعا میں اپنے آپ کو گرانا ہے اور اللہ کی شان اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا. یہ سب سے فاسٹ طریقہ ہے عرش تک دروازے کو کھٹکھٹانے، عرش کو کھٹکھٹانے کا، تضرع کا، آپ کی باتوں کو آسمان تک بھیجنے کا، عرش تک بھیجنے کا فاسٹ طریقہ ہے تضرع. تضرع کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گرانا اور اللہ کی شان، کبریائی اور عظمت کو بڑھانا. یہ طریقہ اگر آپ دیکھیں تو اس دعا کے اندر مل رہا ہے. مثال طور پہ آپ دیکھیں اللہم انت ربی، اے اللہ، دیکھیں بندہ کیسا کہ تو ہی میرا رب ہے، لا الہ الا انت خلقتنی، نہیں ہے مگر یہ کہ تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیری مخلوق ہوں. اے اللہ، میں بندہ اپنے آپ کو اعتراف کر رہا ہے، میرا اپنا پوزیشن جان رہا ہے، عبداللہ ہوں میں مخلوق ہوں. لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں. دیکھیں بندہ کیسا گرا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں تیرے وعدے پر ہوں، تیرے عہد پر ہوں، جتنی میری استطاعت ہے اللہ، میں تیرے وعدے پر ہوں اور تیرے عہد پر قائم ہوں. بندہ کیسے اپنے آپ کو گرا رہا ہے یہاں پر. پھر اس کے بعد بندہ مطلب پہ آ رہا بہشتہ سے، کیا رہا؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ میں آتا ہوں سارے وہ گناہ چھوڑ کر جو کہ میں نے کیا. من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی، تیری جو نعمتیں ان نعمتوں کو پانے کے لیے میں آ رہا ہوں اور یہ دنیا کے سارے گناہوں کا میں چھوڑنا چاہتا ہوں. فاغفر لی، اب آ گیا بندہ مقصد پر. ابھی تک گرا رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کر رہا تھا کہ تو ہی معاف کرے گا. اس کے بعد کیا کر رہا بندہ؟ فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، اے اللہ تو معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو معاف کر دے، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں کہاں جاؤں گا. بندہ پورے طریقے سے سرنڈر ہو رہا ہے. جب تک یہ کیفیت نہیں آئے گی نا، آپ کا تعلق نہ اسلام سے مضبوط بنے گا، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، نہ قرآن سے. وہ چاشنی، وہ حلاوت، وہ تجدید ایمان، وہ روح رمضان، یہ سب کی باتیں پھر دھری کی دھری رہ جائیں گی. تو ہم کو لوٹنا ہے، ہم کو پلٹنا ہے، ورنہ پھر ابلیس کے راستے پر، جاہلیت کے راستے پر جانے کے لیے تیار ہو جائیے. ایک ہی راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم. اگر یہ نہیں ہے تو پھر بہت سارے راستے ہیں بھٹکنے کے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن ہونے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.